کہ ہمارے ہاں اور کچھ مسیحی ہمارے باہر کے جو خاص طور پر عرب دنیا کے ان کا کیا اس پہ وہ ہے کہ یہ بنیادی تصور یہود کا ہے کیا، اور اس سے پہلے یہ اس طرح کی کوئی گائے کا تصور اور اس کی قربانی کا کوئی تصور ملتا ہے، یعنی مذہب کے اندر اگر وہ متن آپ کے پاس ہے، مذہبی ٹیکس ہے، کتاب یا کتابیں ہیں، تو آپ وہاں سے لے کر آتے، ظاہر سی بات ہے یہ کہ اس حوالے سے مسیحیوں کا نقطہ نظر کیا ہے کہ اگر ایسی کسی گائے کا جانور کا ذکر عہد نامہ جدید میں ہے، اپنا انجیل مقدس میں ہے، تو یہودی تو اس کو مانیں گے ہی۔ اور پھر خاص طور پر جو سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے، ایک نہیں 4-5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 سے 73 تک، جس میں ذبح بقر کا ذکر ہے، یعنی ایک گائے کے ذبح کا ذکر ہے۔ کیا یہ قرآن کا اپنا ہی بیان ہے؟ یعنی اگر اس کا کسی سابقہ مصادر میں، جیسے باقی واقعات قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سرخ گائے کا تصور ہے کیا، یہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہم ایک مسلمان عالم، مسلمان دانشور، ایک مسلمان اسکالر کی زبان سے اگر ہم یہ سنتے ہیں، ترجمہ ہے عربی میں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک پورا باب اسی گائے کی قربانی یا اس سے متعلق ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو اس کی تاریخ بتائی ہے کہ اسماعیل بن قابوس کے ہاتھوں گائے کی قربانی، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ 10 مرتبہ اس طرح کی گائیں کو، اس طرح کی گائیں جو ہے یا سرخ بچیا جو ہے اس کی قربانی دی گئی ہے، اسی پاکیزگی کے حصول کے لیے، جو کہ کتاب مشنہ کے اندر پوری تفصیل سے ہے۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم جس موضوع پہ بہت مفصل گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہے جو آج کل اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، جو اسرائیل کے اندر یا اسرائیل میں سرخ گائیں یا لال بچھیا کے حوالے سے ہمارے ہاں اس پہ کافی لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس پہ کچھ اخباروں میں اور میڈیا پہ اس پہ کافی بات بھی ہوئی ہے، ہو بھی رہی ہے، اور خود یہودیوں میں اور مسیحیوں میں بھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ ایک تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ اس پہ بات کی جائے کہ یہ بنیادی طور پر یہ تصور ہے کیا، اور چونکہ اس کا جو دعوے دار ہے یا جن کی طرف یہ منسوب ہے وہ یہودی ہے، اور پھر بنیادی استدلال ان کا جہاں سے بھی ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں سے اس پہ استدلال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے اوپر ہم بات کریں۔ تو ہماری جو گفتگو ہوگی بنیادی طور پر اس کے اوپر یہ پہلے تو ہم یہ تھوڑے سے دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اور کچھ مسیحی ہمارے باہر کے جو خاص طور پر عرب دنیا کے ان کا کیا اس پہ وہ ہے کہ یہ بنیادی تصور یہود کا ہے کیا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر تھوڑا سا ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں گے کہ ہمارے یہودیوں کے خیال میں اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ اس طرح کی کوئی گائے کا تصور اور اس کی قربانی کا کوئی تصور ملتا ہے، یعنی اگر ملتا ہے تو کتنی بار ایسی کسی گائے کی یا بچھیے کی قربانی کی گئی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس قربانی کی بات کی جا رہی ہے اس جانور کی خصوصیات کیا بیان ہے کتاب میں، اس کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کا استدلال دیکھیں گے کہ اہل یہود دیکھیں نا، جب کہ آپ کسی دین، دھرم، مذہب کے ماننے والے جب ہوتے ہیں تو آپ جب کوئی بات دینی تناظر میں کرتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو اس کے چاہے وہ آپ کا عقیدہ ہو یا عمل ہو، اس کے اوپر کوئی استدلال آپ قائم کرتے ہیں، یعنی کہیں سے۔ اب مذہب کے اندر اگر وہ متن آپ کے پاس ہے، مذہبی ٹیکس ہے، کتاب یا کتابیں ہیں، تو آپ وہاں سے لے کر آتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا بنیادی استدلال کیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے مسیحیوں کا نقطہ نظر کیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو مسیحی ہے ہمارے، وہ تورات اور انجیل دونوں کو مانتے ہیں، یعنی جس کو ہم پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مسیحی برادری کے لوگ دونوں کتابوں کو مانتے ہیں۔ جبکہ جو یہودی ہے ہمارے، وہ جو ہے صرف تورات کو مانتے ہیں، انجیل مقدس کو، جس کو ہم عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اس کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ ظاہر سی بات وہ حضرت مسیح کے حوالے سے ہی ان کے بہت توہین آمیز خیالات ہیں، تو ان کی کتاب یا ان کی طرف منسوب یا ان سے
بعد جو کتاب آئی ہے اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی کسی گائے کا جانور کا ذکر عہدنامہ جدید میں ہے، اپنا انجیل مقدس میں ہے، تو یہودی تو اس کو مانیں گے ہی، اور اگر تورات شریف میں ہے تو پھر عیسائی اور یہودی دونوں اس کو مانیں گے. تو جب دونوں مانیں گے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی پھر اگر ایسا کوئی تصور ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارے یہودیوں کا جو تصور ہے اس بنیاد پر، اس پر وہ تو جس کو وہ لوگ دجال کہتے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی بات جاتی ہے، تو وہ کیسے یعنی یہودی یعنی ہمارے مسیحی کیسے اس بات کو مان سکتے اس طرح. تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس حوالے سے مسیحیوں کا نقطۂ نظر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز جو ہم بنیادی یہ پوائنٹس ہے اور اس کے ذیلی پوائنٹس اور بھی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسی کسی جانور کا ذکر مذہب اسلام کے کسی مصادر میں سے کسی مصدر میں ایسا موجود ہے. یعنی سب سے پہلا جو سورس ہے اسلام کو تو قرآن مجید ہے، تو کیا اس میں کسی بیل کا، کسی گائے کا یا کسی ایسے بچھیے کا ذکر ہے جس کا ذکر ہم باقی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر ایسے کسی جانور کا ذکر ہے تو وہ کہاں پر ہے اور اس کی جملہ تفصیلات کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو پھر اس حوالے سے کیا اپنا عقیدہ یا اپنا نقطۂ نظر ان کو کیا رکھنا چاہیے. تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور پھر خاص طور پر جو سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے، ایک نہیں 4-5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 سے 73 تک، جس میں ذبح بقر کا ذکر ہے، یعنی ایک گائے کے ذبح کا ذکر ہے، وہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے، اور اسی بنیاد پر اس سورت کا نام بھی سورہ البقرہ ہے. تو اس کے اندر پھر ہمیں کم سے کم یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس قسم کے کسی واقعے کا ذکر عہدنامہ جدید، عہدنامہ قدیم میں سے کسی کتاب میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ تورات یا انجیل کے اندر کیا کسی ایسی کتاب کا یا کسی ایسے واقعے کا ذکر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے کیا یہ قرآن کا اپنا ہی بیان ہے، یعنی اگر اس کا کسی سابقہ مصادر میں، جیسے باقی واقعات قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں بہت سے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ ظاہر سے تورات کے اندر، انجیل کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، سب کا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن بہرحال موجود بھی ہے. تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایسے واقعے کا ذکر ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے مسلم جو مفسرین ہیں قدیم اور جدید، انہوں نے اس گائے والے واقعے پر کن مختلف خیالات کا اظہار کیا ہوا، یعنی وہ کیوں ہے، وہ کس بات پہ. ہمارے ہاں جو تصور مشہور ہے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ ذرا آج گفتگو تھوڑی سی طویل ہوگی، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ طویل گفتگو کی جائے. بعد میں ہم دیکھیں گے اس میں سے کچھ چیزیں الگ سے بھی ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سرخ گائے کا تصور ہے کیا، تو میں یہاں پر ہمارے ایک استاد محترم ہے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، ان کے مذاہب پر بھی ان کا ایک مطالعہ ہے، اور اس کے استاد بھی ہے، وہ جامعہ کراچی میں. تو انہوں نے ایک چینل پہ اس پہ گفتگو کی. میں پہلے آپ کو ان کے گفتگو کا ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بنیادی تصور مسلمانوں نے کیسا سمجھا ہے کہ یہودیوں کا رد اس کے حوالے سے، گائے کے حوالے سے تصور کیا ہے. یعنی ایک مسلمان اسکالر، ایک مسلمان عالم یہودی تصور کو کس طرح سے لیتے، ذرا یہ سنیے گا. صوبہ بنایا ہوا ہے. دیکھیے میری تشویش زیادہ اس لیے ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو اسرائیل کے اندر واقع ہے، انہوں نے لاسٹ وینسڈے کو ایک کانفرنس کی ہے پراپر، یعنی گزشتہ بدھ کی میں بات کر رہا ہوں، 27 مارچ کو پراپر ایک کانفرنس کی ہے. اور اس میں جو ریڈ ہائفر سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے، یا سرخ بچھیا اور گائیں سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا. جو جوئش ایسکٹالوجی ہے، یہودیوں کی مذہبی کتابوں اور علامات قیامت کے مطابق وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں، ہم اس پہ پہلے بھی آئزایہ چیپٹر 11:14 کے تحت بات کر چکے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ سو a new king will arise from among David's descendants، کہ وہ داؤد علیہ السلام کے نسب میں سے ایک مسیحا کے منتظر ہیں. اور وہ جو فرسٹ ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا، اسے بخت نصر نے تباہ و برباد کیا. پھر سیکنڈ ٹیمپل بنا تو اسے ٹائٹس کے دور میں تباہ کیا گیا. اب وہ تھرڈ ٹیمپل کے دور میں داخل ہو گئے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو تیسرا ٹیمپل ہے وہ ری بلڈ ہوگا، اور مسجد اقصی کو ڈیمالش کیا جائے گا، منہدم کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہ نیا ٹیمپل یہاں پر تخلیق کریں گے. اب اگر خاص طور پر آپ اس تناظر میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ٹیکسس سے انہوں نے باقاعدہ وہ 5 سرخ گائیں
جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک جو جوئش ربائز ہیں اس سرخ گائے کی راکھ ان کے جسم پر نہیں ملی جائے گی، وہ پاک نہیں ہوں گے. میں اس کا ذکر ابھی آگے کرتا ہوں کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے تو ہولی آف ہولیز میں، جس کو وہ یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جو پورا 4 دیواری کا حصہ آپ کو اس وقت بیت المقدس میں نظر آتا ہے، جس میں ڈوم آف دا راک اور سلور گنبد والی دونوں مساجد وہاں موجود ہیں. تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک ان جوئش ربائز کے وجود پاک نہیں ہوں گے وہ اس مقدس ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ ٹیکساس سے وہ 5 یعنی جو سرخ گائیں ہیں جن کو یہ ریڈ یعنی ہیفرز بھی کہتے ہیں، وہ باقاعدہ یہاں منگوائی گئیں، ان کی بریڈنگ پر خاص توجہ دی گئی، اور یہ عقیدے کے مطابق یہ جب تک وہ 2 یا 2.5 برس کی نہ ہو جائیں ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا. اب آپ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف، تو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ ان کی کانفرنس میں بھی یہ بات متعین کی گئی کہ جو ان کی عید فصیح ہے جو 22 اپریل سے 30 اپریل تک کا دن آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات عطا کی اور وہ ریڈ سی کو کراس کر کے مدائن صالح کے اندر آئے، تو یہ وہ دور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جب فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا تو یہودیوں نے خاص انداز سے اللہ کی عبادت کی، اور جبریل امین جب ان کے گھروں پر سے گزرے تو فرسٹ بورن چائلڈ جو تھا ہر فیملی کا وہ مر گیا سوائے ہبریوز کے، سوائے یہودیوں کے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں پر سے پاس اوور، وہ گزر گئے، لیکن ان کے پہلے پیلوٹی کے بچوں کو انہوں نے جو روح قبض کو جبریل نے اور ملک الموت نے ان کی روح کو قبض نہیں کیا، تو وہ اس کو عید فصیح کا دن کہتے ہیں. تو 22 اپریل سے 30 اپریل کا دن اور 10 اپریل جو ہماری عید کا دن آ رہا ہے، تو یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ 5 سرخ گائیں جو ٹیکساس سے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں اس لیے منگوائی گئیں کہ عین بیت المقدس کے سامنے کوہ زیتون پر ماؤنٹ آف اولیو پر التار یعنی وہ مقام جہاں انہوں نے قربان گاہ بنائی ہے، وہاں ان سرخ گایوں کو باقاعدہ ذبح کیا جائے گا، ان کے چمڑے کو، ان کے گوبر کو، ان کے گوشت اور خون کو جلایا جائے گا، اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں ملانے کے بعد جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے جو بڑے ربائز ہیں، اور نیتن یاہو کی آپ وہ بات نہ بھولیں کہ اس کو ریبے نے جو اس کا جو آرچ ربائی تھا اس نے پیشن گوئی اس کے مطابق کی کہ تم وہ شخص ہو جو 3rd ٹیمپل کو بنانے والا ہے، اور یہ 3ری مرتبہ پرائم منسٹر منتخب ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام تر تیاریاں وہ رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں، اور غزہ میں ہونے والی اس جنگ کے ساتھ وہ اس کو جوڑ ہے. اور خاص طور پر اگر میں یہاں پر گنتی جو یعنی یہودیوں کے نزدیک ایک اہم ترین کتاب ہے، اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ارلی 5 بکس کو دیکھیں تو بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر گائے کو جلا دے. یا تو یہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہم ایک مسلمان عالم، مسلمان دانشور، ایک مسلمان اسکالر کی زبان سے اگر ہم یہ سنتے ہیں تو وہ یہود کے اس تصور کو انہوں نے کیسے سمجھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاں قرب قیامت کا ہے یا اس دنیا کا خاتمہ، اور اس سے پہلے یہود کا عالمی طور پر جو ان کا ایک اقتدار قائم ہونا ہے. اور یہ تمام مذاہب میں آپ کو معلوم ہے، مسیحی بھی ہے اسی انتظار میں، آپ مسلمان بھی اسی انتظار میں ہے، تو یہ اس تصور کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہاں پر ہم یہ تو ہے ایک مسلم اسکالر یا ایک مسلمان اہل علم کے مطابق، اب ہم ایک کرسچن ایک عالم ہے ان سے ہم سنیں گے کہ وہ یہودیوں کے اس تصور کو کس طرح سے لیتے ہیں یا کیسے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ جن صاحب کو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ عیاد ظریف صاحب ہے، اور یہ چونکہ عربی میں گفتگو ہے تو پہلے آپ گفتگو سنیں، پھر اس پہ مختصر ہم ترجمہ کریں گے. یہ کل گفتگو جو ہے تقریباً 10 منٹ مبنی ہے، تو اس کے اندر شروع میں انہوں نے بتایا کہ یہود کا تصور کیا، پھر ان کا اپنا کیا تصور وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے. لأي وسائل بحث هتلاقي هذا الموضوع يشغل بال الكثيرين، للدرجة اللي فيها معاهد دولية مش بس دينية انشغلت بهذا الموضوع وربطت هذا الموضوع ببناء الهيكل في أورشليم لأجل رجوع المسيح كما يدعي اليهود في هذه الجزئية. یہ کہہ رہے کہ اس وقت بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے ہر جگہ پر کہ اس سرخ گائے کے حوالے سے، اور اس میں اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ یہود جو ہے وہ اس کے ذبح کرنے کے بعد جو پاکیزگی حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد جو مسجد اقصی کو گرا کر جو ہیکل تعمیر کریں گے، تو کہہ رہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. للدرجة اللي فيها معهد يسمى معهد تمبل، معهد الهيكل، معهد یعنی جس کو ہم ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کہہ رہے ان کی طرف سے مشغول قوي بهذا الموضوع ويراقب ظهور بقرة حمراء لا يوجد. کہ یہ جو ہیکل انسٹیٹیوٹ ہے یہ انتظار میں ہے اور اس کی تلاش میں یہ لوگ تھے کہ یہ سرخ گائیں جو ہے وہ پیشگوئی کے مطابق وہ ملے. فيها شعرة واحدة ملونة أي ألوان أخرى. یہ موضوع اور ان کی یہ تصور تھا کہ وہ مکمل سرخ ہو اور اس کے اندر کوئی اور کلر کا کوئی بھی بال نہ ہو. البقرة الحمراء يقول لك هذه البقرة الحمراء إذا ظهرت ولا توجد فيها أي شعرة واحدة بلون آخر فهي إنذار وإعلان على أن هناك وقت قد جاء
لكيما تذبح البقرة الحمراء في الهيكل لكيما تطهر نجاسة شعب إسرائيل. यानी उनका तस्वुर ये था, ये कह रहे कि यहूद का ये है कि हम उसको ज़िबा करेंगे और उसका जो हम पूरे यहूदी कौम जो है वो उससे एक पाकिज़गी उनको मिल जाएगी. हम इस पे आगे बात करेंगे वो पाकिज़गी का पूरा तस्वुर. तो उसके बाद फिर वो कहते हैं वो जो आने वाला जिसके इंतज़ार में है वो आ जाएगा. ربطوا ما بين هذه البقرة الحمراء وبين بناء الهيكل ورجوع شعب إسرائيل إلى الأرض. طب यहूद ने इस गाय की कुर्बानी और हैकल की तामीर को आपस में जोड़ रखा है, यानी ये कुर्बानी होगी फिर उसके बाद हैकल की तामीर. طبعا هذا الكلام له جذور، بس التفاصيل اللي أنا بقولها دلوقتي ديت مرتبطة بتعاليم فيما يسمى المشنى، والمشنى هو ये सोर्स बता रहे कि यहूद का ये जो तस्वुर है ये कहाँ से इन्होंने लिया. ठीक है, अब ये मैं चूँकि इस पे मुस्तकिल एक मेरा आगे पॉइंट भी है जिस पे हमने बात भी करनी, लेकिन इनकी ज़बानी हम सुन लेते हैं. तो इनका ये कहना है कि मिशना से इन्होंने लिया है. मिशना क्या है, तालमुद क्या है और उसकी शरह का क्या नाम है, मुक़द्दस किताब आसमानी जिसको समझा है तो वो क्या, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे. तो इनका ये कहना है कि ये किताब मिशना में ये चीज़ मौजूद है. الكتاب اللي فيه شرح الناموس لدى اليهود وآراء بعض الرابيين اليهود في أقوال الناموس، فهي شروحات إنسانية لبعض أقوال الناموس وفيها نظريات دينية لبعض معلمين. ठीक है, यहाँ पर यानी मिशना ये कह रहे कि चूँकि जो कलाम मुक़द्दस जो नामूस है या जो खुदा की तरफ से जो वही और इल्हाम वाली जो चीज़ है जिसको हम तौरात मुक़द्दस तौरात शरीफ कहेंगे, तो कहते हैं उसकी शरह है, बाकी उसके अंदर इंसानी आरा और ये सब चीज़ें शामिल है. ये जैसे आपके यहाँ कुरान मजीद का एक मतन है, फिर इसकी पूरी तफसीर और तफसीरें जो आपके यहाँ मालूम है 70-70, 80-80, 50-50, 10-10, 8-8 जिल्दों में तफसीरें लिखी गई है. तो ये कह रहे कि ये यानी जो आप इसको इससे मिक्स ना करें कि ये तौरात के अंदर है या ये जो है अब तौरात में जो चीज़ मौजूद है हम गिनती से हम पढ़ेंगे उस पूरे को कि वो क्या है. तो इनका ये कहना है कि ये जो तस्वुर है ये यहूद का ये बुनियाद ख़ास तौर पर ये वाला तस्वुर कि इसके कुर्बानी के बाद पाकिज़गी और पाकिज़गी के बाद फिर हैकल की तामीर. तो ये कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद जो है वो मिशना में है. من الناموس. لكن علينا أن نتعلم معا ماذا يقول الكتاب بخصوص البقرة الحمراء. دلوقتي أنا قلت اللي بيقولوه الناس اللي ربطوا ما بين البقرة الحمراء ظهورها وبناء الهيكل ورجوع المسيح، لكن تعالوا نشوف مع بعض إيه موضوع البقرة الحمراء كما تعلمه لنا كلمة الله عشان نعرف الموضوع ده. هذا الموضوع इनका ये कहना है कि एक तो ये तस्वुर है जो इंसानी शरह की बुनियाद पे तस्वुर कायम है, और दूसरा जो है बकरत हमरा का जो ओरिजिनल तस्वुर है यानी जो किताब इलाही में जो मौजूद है, इनका कहना है वो क्या है, उससे फिर उन्होंने बात की है वो जो किताब गिनती में है ख़ास तौर पर. तो इस हवाले से तो एक तो आपने ये इनकी गुफ्तगू सुनी. अयाद ज़रीफ साहब ये क्रिश्चियन है, इन्होंने भी यहूद का जो तस्वुर समझा है या जो उनका तस्वुर बयान किया है ये भी यही नहीं वही है जो इससे पहले आपने डॉक्टर उमैर साहब की गुफ्तगू में आपने सुनी है. अच्छा, इसके बाद जो हम एक और मेरे पास इस हवाले से एक वीडियो क्लिप है, ये वहीद साहब है और इनका एक यूट्यूब चैनल है बरनामुज दलील के नाम से उन्वान से. इसके अंदर उन्होंने बहुत तफसील से बात की है कि जो सुर्ख गाय का तस्वुर तौरात और इंजील दोनों में, अब चूँकि ये भी मसीही पादरी है तो अब हमने इन दोनों पे इस पे जो बात करनी है यानी मसीहियों का जो तस्वुर है ये हम आगे इस पे बात करेंगे. उससे पहले मैं सिर्फ आपको उनका एक मुख्तसर सा وكل المسيحيين بيكون لأنه ده الرمز ده الظل التقديس الخارجي هو الرب الإله إلى هذا المدينة. لما تيجي عزيز الجسد التقديس الخارجي يقول لك ايه، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي معروف سابقا قبل تأسيس العالم زي ما بيقول. अच्छा, इस गुफ्तगू में चूँकि मैं मतलूबा जो जगह थी जिसमें उन्होंने जो तस्वुर यहूद का बताया वही है जो आपने इन दो हज़रात गिरामी क़दर से जो उनका तस्वुर या मौक़िफ़ आपने सुना है. इस पूरे गुफ्तगू में ये चूँकि 1 घंटे पर मुश्तमिल गुफ्तगू है, ये जो ज़रीफ़ अपना वहीद साहब का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर इन्होंने मसीही जो तस्वुर है उसको बहुत ज़्यादा वजाहत और सराहत के साथ बयान किया. तो यहाँ तक हमने अभी जो बात की इन दो, एक यहूदी, एक मसीही आलिम और एक मुसलमान आलिम दीन, दोनों ने यहूद के इस तस्वुर के बारे में क्या कहा या उन्होंने इसको
کیسا سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی اس کا کانسیپٹ یا بنیادی اس کا تصور آ گیا، جو اس کے اندر جو مین گفتگو جو ہو رہی ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کرنا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح پاکیزگی ملے گی، اور اس پاکیزگی کے بعد پھر وہ اس ہیکل کے اندر جائیں گے، پھر وہ سارا تابوت سکینہ وغیرہ اس کا بھی ایک پورا تصور ہے، اور پھر اس کا تو اس کی تعمیر کریں گے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس کے اوپر کہ اس گائے کی کیا تاریخ ہے، یعنی کیا یہ ابھی پہلی بار ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی قربانی یا قربانیاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو تالمود جو کتاب ہے اس کے اندر جس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ تالمود کے اندر جو دو کتابوں سے یا دو قسم کے مجموعے سے جو مرتب ہے وہ تالمود ہے، ایک تو مشنا ہے اور ایک اس مشنا کی بھی شرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کے ہاں جو بنیادی ترین جو مقدس کتاب وہ تو تورات شریف ہے، جس کو آپ مسلمانوں کا یہ سب اس کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو مشنا ہے اس کو پھر صرف یہود اپنے لیے استدلال بناتے ہیں، لیکن وہ انسانی شروحات ہے، یعنی ان کے جو علماء، اسکالرز، دانشور، فقہا، مفسرین نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا، بہت طویل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اس میں ایک کتاب ہے جس کا عربی میں ترجمہ ہے طہاروت الطہارہ، یعنی طہارت سے متعلق، آپ یوں سمجھے جیسے آپ کے یہاں حدیث یا فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت کا ایک پورا باب ہوتا ہے اور بہت لمبا چوڑا بھی ہوتا ہے، کہیں مختصر ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب الطہارہ ہے تالمود شریف کے اندر موجود ہے، یہ بہت مفصل ہے، تقریباً 550 صفحے پر مشتمل ہے، اس کا جو ترجمہ ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ایک پورا باب اسی گائے کی قربانی یا اس سے متعلق ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو اس کی تاریخ بتائی ہے کہ کب یہ گائیں قربان کی گئی، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلی بار یعنی ابھی تک 9 مرتبہ اس کی قربانی ہوئی ہے۔ اس گائیں کی جو یونیک گائیں ہے، جو جس کا دستیاب ہونا بہت ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے مسیحی یا ان کا جو اس کو نہیں مانو گے تو بھیا تو یہ تو بہت آسان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ناممکن سی بات ہے، یعنی اس کے کھر اور اس کے سب کچھ سرخ ہو اور پھر وہ قدرتی طور پر اس کی پیدائش ہو۔ تو خیر، لیکن یہود کا تصور یہ ہے کہ ابھی تک 9 بار اس کی قربانی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ جو قربانی ہوئی ہے 551 قبل مسیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس کی قربانی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے الیعزار جس کا ذکر اس گنتی میں ہم پڑھیں گے، ان کے ہاتھ جو کہ کاہن اعظم تھے، یہ قربانی ہوئی۔ دوسری قربانی ہوئی ہے 515 قبل مسیح میں حضرت عزرا کے ہاتھ، اور تیسری قربانی بھی انہی کے ہاتھ ہوئی ہے، عزرا کے ہاتھ۔ چوتھا جو اس کا جو تاریخ میں جو ملتا ہے، یہ چوتھی قربانی اس گائیں کی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے 275 قبل مسیح میں، سمعان العادل نام عربی ضبط کتابوں میں جو ان کا ہے، ان کے ہاتھ یہ قربانی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2000 قبل مسیح میں کاہن اعظم یوحانان کے ہاتھوں اسی طرح کی ایک گائیں کی قربانی دی گئی۔ پھر اسی یوحانان اعظم کے ہاتھ ایک اور بار اس کی قربانی ہوئی، یعنی یہ 2000 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے مرتبہ یعنی انہی کے ساتھ 7ویں مرتبہ 70 قبل مسیح میں اس طرح کی گائیں کی قربانی کی گئی، جو کہ یونی بن قیافہ کے ہاتھوں ہوئی۔ اور پھر 37 قبل مسیح میں حنمل المصری کے نام کے ایک نائب کاہن، ان کے ہاتھ سے اس طرح کی گائیں کی قربانی ہوئی۔ اور پھر 9ویں بار جو ہے وہ 59 قبل مسیح یعنی 59 قبل مسیح میں اسماعیل بن قابوس کے ہاتھوں گائیں کی قربانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ 10 مرتبہ اس طرح کی گائیں کو، اس طرح کی گائیں جو ہے یا سرخ بچھیا جو ہے اس کی قربانی دی گئی ہے، اسی پاکیزگی کے حصول کے لیے، جو کہ کتاب مشنا کے اندر پوری تفصیل سے ہے۔ اور یہ جو تورات شریف ہے وہاں سے بھی ہم پڑھیں گے کہ بنیادی طور پر اس قربانی کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو یہودی علم الکلام اور یہودی فقہ اور اس کے اندر جا کے اس کے اوپر ایک پورے ایک تصور کو انہوں نے اس کے اوپر ڈیولپ کیا۔ اب جو قربانی ہونی ہے وہ 10ویں بار کی قربانی ہوگی، اور 2000 سال سے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کا جانور ملا نہیں، ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے اب چونکہ دستیاب ان کے بقول اس طرح کے ایک جانور مل گیا ہے، لہٰذا ہم اس کی قربانی کریں گے، یعنی 2000 سال کے مطابق۔ اور اس کے اندر تصور یہود کا یہ ہے، چونکہ اس کے اندر خاص طور پر مرے ہوئے آدمی کو چھونے، مرے ہوئے آدمی جہاں پر کوئی انسان کی میت رکھی اس جگہ پر جانے، یا اس کو کسی طرح سے اس کے پاس سے گزرنے یا اس کو چھونے کی وجہ سے جو انسان میں ایک ناپاکی پیدا ہو جاتی، ان کے تصور کے مطابق یہ تو اس سے پاکیزگی کے لیے یہ دیا گیا تھا۔ تو اب یہودی جو علماء ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سرخ گائیں کی قربانی اور اس کے ساتھ یہ پورا
जो हम बता रहे कि मसीहा का आना और ये फिर यहूद की पूरी आलमी हुकूमत का कायम होना और गैर यहूदियों का सबका ख़ात्मा होना, ये इसमें से ये जो इस वक्त ये लोग करने जा रहे हैं, ये तमाम यहूदियों का अक़ीदा नहीं है, यानी तमाम यहूदी इसमें नहीं है। यहूदियों में बहुत ज़्यादा फ़िरक़े हैं, फ़िरक़ों के बीच अंदर ज़ेली फ़िरक़े है, बहुत ज़्यादा गिरोहबंदी है। तो ऐसा नहीं हमें कहना चाहिए कि तमाम दुनिया की यहूद का ही ये तस्वुर है। ये एक मखसूस टोला है, एक मखसूस गिरोह है, एक मखसूस फ़िरक़ा है, और फिर उस फ़िरक़े के लोगों का ये सारा कुछ किया हुआ है। तो इनका ये ख्याल है, और जमहूर इसके कायल भी है कि यहूदी जो है वो 2000 साल से हम लोग बहैसियत कौम नजासत में है। अब इस नजासत से दूरी के लिए हमें उस गाय से राख से मिलाया हुआ पानी से ही हमें सफाई या उसकी वो मुमकिन है। उसके बाद हम हैकल में दाखिल हो सकेंगे, उससे पहले हैकल में दाखिला मुमकिन नहीं है क्योंकि हम नापाक हैं, ये उनका तस्वुर है। अच्छा, अब ये तो हो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जो इन्होंने बताया कि 2000 साल पहले, अभी आज से 2000 साल पहले तक ये कुर्बानियाँ 9 मरतबा हुई। उसके बाद जब इज़राइल में यहूदियों ने अपनी रियासत कायम की, वो ताकत में आ गए सब कुछ, तो उसके बाद क्या दोबारा उन्होंने कोई इस तरह इसकी किसी गाय की तलाश या उसके लिए कोई सरगर्मी दिखाई? तो इसके हवाले से ये मिलता है कि 1996 में एक दावा किया गया कि भाई इस तरह का एक बछिया हमें मिल गया है और उसकी हम कुर्बानी देंगे, उसके बाद हम पाक हो जाएंगे, फिर हम हैकल की तामीर करेंगे। लेकिन फिर बाद में जब फुक़हा ने बारीक बीनी से उसका जायज़ा लिया तो उनको ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ बाल सफ़ेद भी है, लिहाजा इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। फिर 2002 में दोबारा ऐलान किया गया, वही टेम्पल इंस्टीट्यूट का जो हमने जिक्र किया है उनकी तरफ से, कि भाई हमें वो गाय मिल गई है, दोबारा पैदा हो गई है, लिहाजा हम अब उसकी कुर्बानी करेंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उसको मज़ीद छाना, देखा, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि वो पूरी शराइत नहीं है जिन शराइत का जिक्र इनकी किताबों में मौजूद है। फिर 2018 में हैकल इंस्टीट्यूट ने फिर ऐलान किया कि भाई हमें वो जानवर दोबारा दस्तयाब हुआ है, लेकिन कुछ अरसे का बिल्कुल खामोशी हो गई, उसके ऊपर कोई ख़बर नहीं आई। फिर सितंबर और अक्टूबर 2022 में ये पता लगा कि भाई अमेरिकी रियासत टेक्सास में 5 गायें हमें इस तरह की मिली है, जो उस बछिया जो जिसके अंदर ये शराइत मौजूद है जो किताब में है। और फिर उसको बाद पे इसराइल मुंतकिल किया गया। उस जानवर के मुंतकिली के लिए वहाँ की जो कानून था उसके अंदर एक नरमी पैदा की गई, फिर ये सब कुछ किया गया। लेकिन इसके हवाले से भी अभी इख्तलाफ हुआ है कुछ का, और होगा लाजमी, कि क्या भाई इस गाय के जो मौजूदा है क्या इसमें भी वो तमाम शराइत मौजूद हैं जो हम लोग यहूदी लोग अपनी किताबों से लेकर आते हैं। क्योंकि उसके अंदर एक बुनियादी शर्त ये भी है कि वो कुदरती तौर पर उसकी पैदाइश हुई हो, यानी जीनियाती इंजीनियरिंग के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ना हो, जिस तरह मुख्तलिफ पौधों को, जानवरों वगैरह को पैदा किया जाता है। तो अगर इस तरह से है, अगर ये जो इस वक्त दस्तयाब है वो इस तरह से अगर उनको वजूद में लाया गया तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि यहूद की जो शरीयत है बहुत सख्त है, यानी इस कदर सख्त है, इस कदर उसके अंदर तफसीलात और इस कदर उसके अंदर जो है उसकी जुजियात है कि आप लोग अपना जो आपके पास फ़िक़्ह का पूरा ज़ख़ीरा है उसको आप भूल जाएँ, ठीक है। यानी मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो आपके यहाँ फ़ुक़हा ने, जो हनफी हो, शाफ़ी हो, मालिकी हो, अहले तशय्युअ के जो मराजी की फ़तावा आप देखें, उसमें किताब तहारत को ही आप पढ़ लें तो आप पढ़ते ही जाए, ठीक है। तो बहुत तवील इस पर पूरी किताबें हैं, सिर्फ वज़ू पे, तहारत पे, नापाकियों पे। तो यहूद के अंदर भी ना सिर्फ इतनी बारीकियाँ हैं बल्कि बहुत ज़्यादा उन बारीकियों पर अमल करने में बहुत ज़्यादा सख्ती भी बढ़ती जाती है। अब हम ये चलते हैं कि ये तो हो गया बुनियादी तस्वुर, ठीक है। और उस तस्वुर की बुनियाद जो है वो यहूद के अंदर मौजूद है, मसीहियों के अंदर ये अक़ीदा मौजूद नहीं है। और फिर हमने आपको ये बताया कि इस हवाले से जो अभी तक तारीख़ के अंदर जो दस्तयाब हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है, यानी उसकी कुर्बानी की तारीख़। इस्तिदलाल पे अगर हम चलते हैं तो पहला जो इसके ऊपर जो एक लाल और इस नौ की गाय की कुर्बानी का जो एक पूरा तस्वुर है वो है तौरात के किताब गिनती बाब नंबर 19 में, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा जो इसके ऊपर मैंने जैसा आपसे कहा कि उनका तस्वुर ये है, जामिया काहिरा के एक बहुत बड़े प्रोफेसर, इनकी कई किताबें हैं मज़हब पर, फ़लसफ़े पर, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अल-खिश्त मिस्री स्कॉलर है, और ये किताब 2010 में छपी है। उनकी किताब का नाम है ततव्वुरुल अदियान। तो उसके अंदर जो 3 मज़ाहिब का ख़ास तौर पर और फिर यहूदियों का तस्वुर ज़िक्र है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो फ़ुक़हा यहूद है, यानी उनका तस्वुर क्या था, इस हवाले से उन्होंने क्या किया, मैं आपको उनकी किताब सफ़ा नंबर 227, वो ये कहते हैं कि वयज़हबु मूसा बिन मैमून अल-फ़ैलसूफ़ुल यहूद इला अन्नल हैकल लन युब्ना बिअयदिन बशरिय्या
موسیٰ بن میمون جو مسلم دور کے ایک بہت بڑے فلسفی تھے یہودی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ ہیکل جو ہے انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے. کما ذهب راشن الى ان الهيكل الثالث سينزل كاملا من السماء، جیسے کہ ان کے ہاں یہ تصور بھی ہے یہود کے ہاں کہ جو تیسرا ہیکل ہے وہ مکمل آسمان سے بنایا آئے گا، یہ بھی ایک تصور ہے. ٹھیک ہے. وَيَرَى فُقَهَاءُ الْيَهُودِ، اور یہودی فقہاء کا یہ تصور ہے کہ ان جمیع اليہود مدنسون الان، کہ تمام یہودی جو ہے وہ ناپاک ہے اس وقت، بسبب ملامستہم الموتى او المقابر، کیونکہ انہوں نے مردوں کو چھوا ہوا ہے اور قبروں کو چھوا ہے، اس وجہ سے وہ سب کے سب اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے. ولا بد ان یتم تطہیرہم برماد البقرۃ الحمراء، اور ان کی پاکیزگی صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اس لال یا سرخ بچھیا یا گائے کی قربانی کے بعد اس کی جو راکھ ہے اس کو پانی میں ملا کر اس سے وہ غسل کرے، اس سے اپنے آپ کو دھوئے. ولما کان الیہود جمیعا غیر طاہرین، جب یہ بات ثابت ہو گئی ان کے علماء کے مطابق کہ تمام یہودی جو ہے وہ ناپاک ہیں، وحیث ان ارض الہیکل، اور جو ارض ہیکل ہے، ہیکل کی جو زمین ہے، لا زال طاہرہ، وہ ہمیشہ وہ پاک صاف رہا ہے. فإن تحول أي یہودی الیہا یعد خطیئہ، اگر کوئی یہودی اس طرف جائے گا، اس ہیکل میں جائے گا، تو یہ ایک بہت گناہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وَيُضَافُ إِلَىٰ هَذَا أَنَّ جَمِيعَ الْيَهُودَ حَتَّى الطَّاهِرَ مِنْهُمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ دُخُولُ قُدُّسِ الْأَقْدَسِ الَّذِي يَزْعُمُ الطاغوت، یہاں تک کہ پاکیزگی کے بعد بھی یہودیوں کا اس جگہ پہ جانے کی پھر بھی ممانعت ہے جہاں پر تابوت ہے، سکینہ ہے. اس پہ ہم بات انشاءاللہ اگلی اس میں جا کے کریں گے. مکمل تصور یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا تابوت سکینہ سے کیا ہے، سورہ بقرہ میں چونکہ اس کا ایک مرتبہ ذکر ہے. تو یہ ان صاحب کے نزدیک، ان پروفیسر کے نزدیک جو انہوں نے تصور بتایا کہ یہود کا یہ تصور ہے، ان کے علماء نے یہ تصور، ان کی فقہا کا، کتاب مقدس یا آسمانی اس میں نہیں، ان کا یہ ہے کہ یہودی ناپاک ہے. اور دوسرا تصور یہ بتایا کہ بھئی جو تیسرا جو ہیکل، تیسری بار جو اس کی تعمیر ہے، ایک تصور ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ انسان کے، وہ آسمان سے بنایا آئے گا. موسیٰ بن میمون نے کہا کہ جو بنا تھا ٹیمپل یا ہیکل پہلے، وہ بھی انسانی ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ تصور ہے کہ اس پاکیزگی کو حاصل کیے بغیر کسی بھی یہودی کا اس ہیکل کے اندر داخلہ فقہی لحاظ سے ان کے ہاں اس کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو بار بار میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ تصور بنیادی طور پر مشنا سے ہے، کتاب جو یہودیوں کی. اب جو آگے ہم اس کی کچھ صفات کو بیان کریں گے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں وہ صفات کچھ تو کتاب، یہ جو تورات شریف ہے، کتاب مقدس، اس کے اندر جو گنتی کا جو ہے آیتیں وہ ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، لیکن اس کی مزید پوری تفصیل، یعنی اس گائے کی جو ایک، یہاں تو 3 یا 4 صفات کا بیان ہے کہ اس طرح کی گائے ہو، اس طرح کے جانور ہو، لیکن جو کتاب مشنا ہے اس کے اندر اتنی تفصیل ہے کہ پورا ایک فصل اس پہ ہے کہ اس گائے کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، صفات کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب میں یہاں پر وہ جگہ، اس جگہ ہم پہنچے جہاں پر ہم تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ جو مشنا کتاب ہے یہ حقیقتاً یہ بنیادی طور پر ہے کیا، یعنی ان کا تصور کیا ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو مشنا کا جو لفظ ہے، یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، فی اللغت عربی عبرانی زبان کا، اور اس کی بنیادی معنی ہوتا ہے سیکھنا. ٹھیک ہے. اور یہ تکرار وغیرہ کے ساتھ کسی چیز کو سیکھنے سے مشتق ہے. اصطلاحی طور پر کیا ہے، وہ کہتا ہے المشنا جو ہے وہ اصطلاح ہے ان تمام احکامات، تعلیموں اور تفاسیر اور فتاوی اور وصایا کا، جو شرعی یعنی مذہبی وصایا کا جو نقل کیا گیا ہے کئی صدیوں سے، لیکن زبانی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عہد سے یہ جو کچھ روایات، حدیثیں، تفسیری اقوال، ان سب کا مجموعہ ہے یہ. اور یہ یہودا حناسی جو ہے ان کے دور تک آ کر پھر اس کو مرتب کیا گیا، اس کو پھر جمع کیا گیا. اور ان کا جو عہد ہے وہ ہے 219 بعد مسیح، یعنی 219 میں ان کی وفات ہے، ان کی یہودا حناسی. تو موسیٰ کے عہد سے لے کر ان کے عہد تک جو کچھ بھی ان کے علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے جو کچھ کہا اس کو جمع کیا گیا، جس کا جو پھر مجموعے کی شکل اختیار کر گیا کس کے، جس کو ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں مشنا کتاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا.
اچھا دوسری بات ایک تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ یہودا مہناسی نے اس پورے کو جمع کیا، یعنی اس دور تک یہ منہ زبانی ایک چیز چلی آ رہی تھی۔ پھر اب دوسری چیز آپ ذہن، اچھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے جیسا آپ مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید ہے، اس پہ جمہور کیا 99% مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ مرتب منظم شکل میں امت کو یا خود حضور کے دور میں یہ دیا گیا یا خلفاء کے دور میں، لیکن اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ خدا کا کلام ہے جو محمد کو اتارا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کے یہاں حدیث ہے، پورا ایک ذخیرہ ہے، پورا ایک تصور ہے، تو حدیث سے حوالے سے آپ کے یہاں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہی ہے یا نہیں ہے، پیغمبر کا اپنا کلام ہے، جبریل کے پھر حدیث کی قسمیں ہے، خود حدیث قدسی اور باقی، ٹھیک ہے، جو حدیث قدسی چلو اس کے بارے میں تو یہ مان لیا گیا کہ وہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معنی خدا کی طرف سے، تو باقی حدیث کیا بھائی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ مسائل ہے۔ تو آپ لیکن مسائل کو تو پھر بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم یہ سمجھانے کے لیے کہ جو مشنا اور اس کے حوالے سے جو بات کی گئی، ایک تو آپ ذہن میں رکھیں حدیث، لیکن حدیث آپ کے ہاں یا تو رسول کا قول ہے، پھر اہل سنت کی ایک تعبیر کے مطابق صحابہ کے اقوال کو اثر کہا جاتا ہے، اہل تشیع کے ہاں جو ہے پیغمبر اور ائمہ معصومین کے اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ مشنا میں ایک تو یہ چیز موجود ہے، یعنی پیغمبر کے اقوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اقوال اور جو باقی لوگ۔ دوسری چیز کے اندر شروحات بھی مکس ہے، یعنی شروحات سے مراد یہ کہ جیسے آپ کے قرآن مجید کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اہل صحابہ سے لکھی ہوئی تفسیریں تو نہیں تھی، لیکن تابعین تبع تابعین کے دور سے آپ کے یہاں لکھی ہوئی تفسیریں آ گئی، تو یہ مشنا اس طرح کی چیز ہے، یعنی یہ قرآن کو آپ متن کو الگ کیجئے، پھر اس کے بعد حدیث اور پھر تشریحات، تو یہ حدیث اور باقی جو تشریحات ہے اس کا یہ مجموعہ ہے، اور پھر اسی سے یہ بات میں جس کو ہم تالمود کہتے ہیں وہ اس پر مشتمل ہے۔ اور تالمود کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ جمارہ ہے۔ جمارہ کیا ہے؟ جمارہ جو ہے وہ مشنا کی شرح ہے، یعنی مشنا خود جو ہے یہ سمجھ لو کہ آپ یہ سمجھے کہ تورات سے مستنبط احکام و مسائل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور انبیاء کے اقوال، ان کے فرامین اور فقہا کے فہم، وہ سب مشنا کے اندر ہے۔ پھر اس مشنا کی جو تشریح ہے اس کو پھر جمارہ کہا گیا ہے، وہ جمع معاً تحت مسمى التلمود، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام تالمود ہے، ٹھیک ہے۔ تالمود کا ظاہر سی بات ہے عبرانی زبان میں تو ہے ہی، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اور عربی میں بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ عربوں نے کام کیا، ان کے ہاں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ اردو میں بہرحال ایک حصے میں اس کا ایک ترجمہ آیا تھا، لیکن وہ بہت مختصر بھی ہے، وہ مکمل تالمود تو نہیں ہے نا، وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو عربی میں بھی ہے یہ تقریباً 6 سے 7 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جلد جو میں نے آپ سے کہا تھا 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ ہے مشنا، اس کا ذہن میں رکھنا کتاب کی وہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہود کے ہاں کچھ علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے ہاں تورات ہی سب سے مستند، سب سے اہم اور سب سے مقدم کتاب ہے، اس کے فوری بعد جس کتاب کو اہمیت ہے وہ مشنا ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، مشنا کی اہمیت تورات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایسے سمجھے جیسے آپ کے ہاں حدیث کے حوالے سے ایک اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ قرآن پہ مقدم ہے، قرآن اس پہ ہے فلاں، جو بھی اصول تفسیر میں ہمارے ایک بحث ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر دوسری بات جو ذہن وہاں پر ہے کہ یعنی اگر کسی حدیث سے قرآن کا عام کو خاص کیا گیا یا خاص کو عام کیا گیا، مطلق اور مقید، یہ جو ساری بحثیں ہیں، تو اس میں حدیث کو اہمیت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کچھ علماء باقاعدہ ببانگ دول کہتے ہیں کہ حدیث ہی اصل میں حاکم ہے، اور اہل تشیع کے اخباریوں کا بھی یہ موقف ہے کہ جو حدیث ہے وہ قرآن پہ اصل جو سورس ہے دین کا وہ حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے نا کہ بھائی وہ قول، وہ فعل، وہ تقریر جو پیغمبر یا معصوم سے منقول ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا یا کسی معصوم کا قول ہے، تو بھائی آپ ان سے بہتر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر قرآن کی جو فہم ہے وہ بھی ہم ان سے لیں گے۔ خیر ہم ابھی اس میں نہیں ہے۔